ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کیا ہیں. بھائی دقت فرمائیں. اگر میں نے اپنے خیال کی بنیاد پر انہیں ماننا شروع کر دیا تو میں کہیں بہکوں گا. وہاں سے دیکھنے والا بھی بہکتا ہے اور یہاں سے دیکھنے والا بھی بہکتا ہے. مولا آپ بتائیے کہ آپ کیا ہیں. نبی فرمائیں گے انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مجھ پہ وحی آتی ہے. بس یہی فرق ہے. ہماری طرح بشر ہے، وحی مسلسل آتی ہے. تو کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کھڑا ہو کر ذرا ہاتھ اٹھائے اپنا کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے. بس جس پہ وحی نہیں آتی وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ میرے جیسے ہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی تو میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میں نبی جیسا ہوں. اور توحید کی حد ہو گئی کہ نہ صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں نبی جیسا ہوں بلکہ کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے. یہ انسان کا پرانا عیب ہے کہ یہ اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا. 2 طالب علموں نے اسکول میں داخلہ ساتھ لیا، ایک ذہین اور ایک کن ذہن، ایک محنتی اور ایک سست. ایک نے 1 سال میں کئی کلاسیں پاس کر لی اور ایک نے کئی سالوں میں بھی 1 کلاس پاس نہیں کی. دونوں پہ ایک سا وقت لگا، دونوں پہ ایک سا خرچہ ہوا، دونوں پہ ایک سی توانائیاں لگیں. جنہوں نے مساوات کا نعرہ بلند کیا ہوا ہے وہ اسکول کے دورے پر آ گئے. ریکارڈ دیکھا، 5 سال پہلے یہ 2 بچے داخل ہوئے تھے، ایک میٹرک میں ہے اور ایک تیسری میں. کہا ان کا داخلہ تو ایک ہی دن میں ہوا، یہ ایک میٹرک میں کیسے پہنچ گیا؟ کہہ رہے حضور ذہین ہے، محنتی ہے. یہ دوسرا تیسری میں کیوں رہ گیا؟ کہا محنت تو نہیں کرتا. کہا نہیں، دونوں پہ خرچہ ایک ہوا ہے، وقت ایک لگا ہے، دونوں پہ ایک جگہ ہونا چاہیے. اب اساتذہ کہنے لگے جی کیا کریں، آپ ہی بتائیے کہ کیسے ایک جگہ کرتے ہیں دونوں کو. سوچ کے کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں رہتا. بھائی یہ پرانا طریقہ ہے. تم تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، کہ نبی کو اپنے جیسا بنا دو. کمالات جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں وہ تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے. بھائی جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. تو جسے اللہ نے اپنے ارادہ اولی کے تحت بنایا ہو، جسے بنا کر عشق کیا ہو اور جس کے عشق میں کائنات بنا ڈالی ہو، تم اسے اپنے جیسا کہو گے؟ اپنے جیسا ہو گئے تو وسیلہ کیسے بنیں گے؟ تم جیسے ہو گئے تو وسیلہ کیسے بنیں گے؟ تم جیسے نہیں ہیں. یہ عقل نہیں مانتی. یہ مثال اسلام آباد میں دے چکا ہوں، مجھے تکرار پر معاف کریں گے. انتہائی اہم کاغذات پہ دستخط کے بعد سرکاری ادارے ہم سے کہتے ہیں انگوٹھا بھی لگاؤ. بھائی ہم نے دستخط کر دیا، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ کہنے لگے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر اربوں انسان ہیں، دنیا میں اگر اربوں انسان ہے تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہر انسان کا انگوٹھا ہی اللہ نے بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو تم برابر نہیں ہو. تو جو بظاہر ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. میں ابھی بیٹھا ہوں نا تو اس مائک کا سایہ میرے اوپر آ رہا ہے، میرا سایہ ممبر کے پیچھے جا رہا ہے. آپ ہر ایک کا سایہ برابر میں جا رہا ہے کہیں نہ کہیں. جی نبی کا تو سایہ ہی نہیں تھا. بھائی وہ عقیدہ بیان کروں گا جو سنیوں کا بھی ہو اور شیعوں کا بھی ہو، اس لیے کہ مجلس ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے. نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی پر کوئی نور اثر ہی نہیں کرتا تھا. کیا حدیث ہے اس کے اوپر؟ مجھے پتا ہے میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے حلق سے باتیں نہیں اترتی، تو مجھے بھی اتارنا آتا ہے. بھائی 22-24 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، اتنا سا بچہ تھا جب سے مجلس پڑھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خفا تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟
صفحہ نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، اور وسیلے کے مفہوم کو میں کچھ چاہتا ہوں کہ اس پہ غور کروں۔ جی، نبی مکرم کا سایہ نہیں تھا بھائی، جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تو پوری کتاب لکھ دی ہے اہل سنت کی احادیث کو ایک جگہ کر دیا ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ جناب سائن چشتی صاحب فیصل آباد کے ایک اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے تو نبی کا سایہ نہیں تھا اس کے اوپر ایک علمی گفتگو کی ہے۔ علامہ مجلسی ہمارے بزرگ عالم دین نے بھی روایت لکھی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ علامہ الجوینی، علامہ الحموی اہل سنت کے عالم کہتے ہیں کہ ان النبی کان ظل اللہ وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، نبی اللہ کا سایہ تھا، نبی اللہ کا سایہ تھے، اور جو سایہ ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے الفاظ علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ نبی کے پیکر کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، پیکر کو، بات روح کی نہیں ہو رہی سرکار کی، سرکار تو جہاں کے وجود کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، وجودی معجزہ، خود وجود ان کا معجزہ۔ سلمان فارسی چلے ہیں، ان کے بڑوں نے بتایا تھا جو آخری نبی ہے اس میں 3 صفتیں، پہلی صفت تو یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھاتا، دوسری صفت یہ ہے کہ بادل اس پر سایہ کرتا ہے، سایہ ذہن میں رہے، بادل اس کے اوپر چلتا ہے، جب نور ہی اس کے اندر کے درمیان حائل نہیں ہوگا تو اس کا کیسے سایہ بنے گا؟ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی پشت کے اوپر مہر نبوت لگی ہوگی۔ پہنچ گئے مدینہ منورہ، معلوم ہوا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور اتنے وقت اتنے بجے لوگوں سے ملتے ہیں، اور اتنے وقت کے بعد فلاں جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر وہ بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے مالک نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا کہ یہ صدقہ ہر روز نکالتا تھا ان کا مالک، صدقہ کہیں لے جا کے فقیروں میں صدقہ لینے والا لے کر آ جاؤ۔ اب یہ لے کے آ گئے مسجد نبوی میں، 6 لوگ بیٹھے تھے وہاں، 6 لوگ بیٹھے تھے وہاں، ایک حضرت حمزہ، ایک امیر المومنین اور ایک نبی اور 3 صحابی۔ انہوں نے ٹوکرا سامنے رکھ کے کہا صدقہ لایا ہوں، تو نبی نے علی کو دیکھا، علی نے حمزہ کو دیکھا، اور ان تینوں نے ان تینوں کو دیکھا۔ تو ان تینوں نے آگے بڑھ کر لیکن 2 دانے کھجور کے کھا لیے، مگر ان تینوں نے نہیں کھائے۔ تو اب سلمان فارسی کا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا کہ ان تینوں میں سے کون ہے نبی؟ یہ تو تینوں ہی نہیں کھا رہے، حضرت حمزہ بھی سید نہیں کھا رہے، حضرت امیر المومنین بھی سید نہیں کھا رہے، ہاشمیہ نہیں کھا رہے، نبی مکرم اب یہاں نہیں ملے نبیوں نے، سلمان کو یہاں نبی نہیں ملے۔ پھر سوچا کہ اب ڈھونڈوں گا جب یہ باہر نکلے، تو جب باہر نکلے تو بادل ایک مرتبہ آیا اور سایہ کرنے لگا، جب قریب جا کے دیکھا تو برابر میں علی چل رہے تھے۔ اب یہ کیسے طے کریں کہ ان میں سے کون ہے؟ اب رہ گئی ایک ہی چیز، وہ ہے مہر نبوت۔ خبر ہوئی کہ کسی صحابی کا انتقال ہوا ہے اور سب جنازے میں آئے ہوئے ہیں، تو کبھی مولا علی کو دیکھتے تھے سلمان اور کبھی نبی کو دیکھتے تھے، اور کاندھا دیتے ہوئے نبی کی کملی ڈھلکتی تھی تو پنجوں پہ بلند ہو کے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ کچھ نظر آ جائے۔ بہت فاصلے پہ سرکار چل رہے تھے، کچھ فاصلے پہ سلمان چل رہے تھے۔ جب کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی اور انہیں نظر نہیں آیا تو نبی مڑے اور سلمان کو دیکھ کر کہا قریب آؤ ہم خود دکھا دیتے ہیں۔ ایسے سلمان پڑھے نا محمد آلہ بادل سایہ کرتا تھا، پشت پہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی، نشانیوں میں سے ہے سرکار کی۔ سرکار لعاب دہن ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لے گئے، پانی حضرت کو پلانے کے لیے وہ 2 گھر بعد ایک کنویں سے پانی لے کر آئے۔ حضرت نے فرمایا ابو ذر کہاں چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میرے گھر کا جو کنواں ہے وہ تو کڑوا ہے، تو میں پانی دور سے لاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟
مجھے کنویں کے قریب لے کے چلو. کنویں کے قریب گئے, سرکار موٹیر پر بیٹھ گئے, پیر حضرت نے لٹکا دیے, پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا. اور جب سرکار کے پیروں کا پانی نے بوسہ لے لیا تو اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد کی مٹھاس بھی کیا. یہ طویل معجزات پیغمبر کی ایک داستان ہے. علامہ حلی نے تو 1000 معجزے نبی کے لکھے ہیں, 1000 معجزے, جس پہ دکن صاحب نے بڑا حسین جملہ لکھ دیا. دکن صاحب فرماتے ہیں یہ جو 1000 معجزے علامہ حلی نے لکھ دیے ہیں, یہ نبی کے معجزے نہیں تھے, مشغلے تھے. اللہ اکبر. صلوات پڑھے گا حضرت محمد مصطفیٰ. نبی کا معجزہ تو قرآن ہے, نبی کا معجزہ تو علی ہے. یہ جو درخت کو کھول دیا, چل کر آ گیا, کنکریوں کو اٹھا کر کہا وہ پڑھو کلمہ پڑھو, کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا. جی ہم لوگ تو بہت ساری باتیں ہم سے ہضم نہیں ہوتی نا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. مجلس کے بعد ایک صاحب کہہ رہے ہیں مولانا کیا باتیں کر رہے تھے, لوہا کیسے بولے گا. میں نے کہا جی آپ کا قصور نہیں ہے, جس معاشرے میں انسان کی نہ سمجھتا ہو وہاں لوہے کی کیا باتیں سمجھیں گے. کنکریاں نبی سے بولتی تھیں, جانور نبی سے آ کے بات کرتے تھے. میرے مولا نیتا چل رہے ہیں ہمارے مدینے سے خراسان کی طرف, غلام کا نام ہے قاسم. حضرت نے پڑھا اور حضرت نے فرمایا مجھے استراحت کرنی ہے, قافلہ رکواؤ. ایک جگہ قافلہ روک دیا گیا, ایک درخت کے سائے پہ حضرت کی گلم کو بچھایا گیا. حضرت اس پہ تشریف فرما تھے تو ایک پتھر کے اوپر چڑیا آ کے بیٹھی, بڑبڑا رہی تھی, چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی. جیسے ہی اس نے کہنا شروع کیا, حضرت امام رضا نے قاسم کو آواز دے کر, قاسم یہ لکڑی بڑی اٹھاؤ اور اس درخت پہ چڑھ جاؤ, اس کے گھونسلے میں سانپ چلا گیا, اس کے بچوں کو کھا رہا ہے. قاسم کہتا ہے کہ میں نے حکم پایا, فوراً درخت پہ چڑھا, جب پہنچا تو ہاں سانپ پہنچا ہوا تھا, اس کے بچوں کو کھا رہا تھا. میں نے سانپ کو گرایا, نیچے اسے مارا, مگر آتے آتے میں سوچنے لگا کہ حضرت کو کیسے معلوم ہوا. میں نے کہا مولا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا. کہنے لگے تم نے نہیں دیکھا یہ مجھ سے فریاد کر رہی تھی, مجھ سے کہہ رہی تھی آپ ہمارے بھی تو امام ہیں. اب ایسا وجود چاہیے جس میں یہ کمال پایا جاتا ہو اور جس میں بشریت ہو تاکہ ہم اس سے مانوس ہوں, اور جس میں ذاتی اور بدنی کمالات ہوں کہ جو یہ سمجھائے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے, اسے اللہ نے عظمت عطا کی ہے.